اور یہاں حلقے کے مسائل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ منشور کی آپ نے بات کی، منشور تو جماعت اسلامی کا پورے پاکستان میں ایک منشور ہے، اور چونکہ حلقے کی بات آ جاتی ہے، جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں NA23 سے، تو یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہاں پہ اگر میں اسپیسیفکلی جس صوبائی حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں PK60، اگر میں اس کی بات کروں تو وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر ہوا ہے تغبئی کنڈرات کی شکل میں۔ تو میں سب ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم احرام مصر دیکھنے کے لیے مصر جاتے ہیں اور وہاں پہ انٹری فیس ہمارا $100 ہے، چونکہ ان کا کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے پر انٹری فیس ان کا ڈالر میں ہے، تو کیا وہاں پہ بھی یہ مجسمے وغیرہ موجود ہے؟ تو یہاں پہ بھی موجود ہے۔ ٹورزم کی پروموشن، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تختبائی کو انٹرچینج دینا، اس حلقے کو اس علاقے میں اسمال سکیل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرنا، سولر پارک کرنا، اور بالخصوص جوانوں کے لیے اسپورٹس کمپلیکس نہیں ہے، جوانوں کے لیے ولیج کاؤنسل سطح پہ چھوٹے اسپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے، تو ان کی ڈیولپمنٹ کرنا اور تعلیم میں جتنے بھی محکمے ہیں ان کی ترتیب اور ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنا انشاءاللہ یہ ہمارے منشور میں۔ سر یہ بتائیے کہ یہ NA23 پہ 2 نوجوان کیندیڈیٹ ہے، جماعت اسلامی کا اور JUI کا، تو کیا سمجھتے ہیں سابقہ وزیر مملکت بھی کنٹیسٹ کر رہے، تو جماعت اسلامی کا مقابلہ کس سے؟ جی بالکل، میں اس کا ذرا تفصیلاً جواب دینا چاہوں گا۔ جماعت اسلامی پاکستان واحد پارٹی ہے جس نے سپٹمبر میں اپنے جو امیدواران ہیں وہ میدان میں اتارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عوام اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جماعت اسلامی ٹکٹ کے فروخت میں ملوث نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپٹمبر میں انہوں نے امیدواران اتارے۔ باقی جتنے بھی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے امیدواران، جب نوٹیفیکیشن آ گیا الیکشن کا دسمبر میں، تو انہوں نے اپنے امیدواران میدان میں اتارے۔ اب آپ نے جو یوتھ کی بات کی، الحمدللہ یہ اعزاز NA23 کو حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے ینگسٹ کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کا ہے اور اس حلقے کا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دوسرا نوجوان ہے جو JUI سے کنٹیسٹ کر رہا ہے، جو کہ ایکس PTI کا بھی رہ چکا ہے اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن بھی لڑ چکا ہے، میں سب عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب ووٹ کاسٹ کریں تو آپ 3 مین چیزوں کو دیکھیں۔ ایک، شخصیت، امیدوار کی کیا شخصیت ہے، اس کی فیملی کہاں سے ہے، اس کے اپنے حلقے میں خدمات کیا ہے، یہ تو ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا، اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس تحریک سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر JUI کی بات آئے تو ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم تنقید کریں، پر میں عوام کو یہ آگاہ کرنا چاہوں کہ اگر وزیر اعظم PDM کا، وزیر اعلیٰ اور گورنر PDM کا، اور حالانکہ آج کل جو ہمارے تحصیل کا ناظم ہے وہ بھی JUI کا ہے، تو عوام خود سوچے، عوام خود فیصلہ کرے کہ آیا ایسے لوگوں کو دوبارہ موقع دینا چاہیے۔ ہمارے حلقے میں جتنے مسائل ہیں اور وہ حل ہو سکتے ہیں، کم از کم وہ ہم پشتو میں کہتے ہیں، یہ ناظرین سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ اگر مائک لکھو بجے لگ پھوکے اور کڑے بجے ایوانوں نے کے، تو وہ قدر تک نہیں ہوا۔ میں بڑا اچھا انسان ہوں، میں بڑا خادم ہوں، پر میں اپنے حلقے کی نمائندگی اصل معنوں میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں کسی تحریک سے بھی تعلق رکھوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری جو پوائنٹ ہے وہ امیدوار کا، کہ وہ ایکس اس کے اگر وہ MNA رہ چکا ہے یا MPA رہ چکا ہے یا کوئی اعلیٰ منصب پہ رہ چکا ہے، تو لوگ اس کو دیکھیں۔ اگر اس کے پہلے ٹائم میں اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا تو آگے ٹائم میں وہ کیا کردار ادا کرے گا۔ عوام نے PDM کی شکل میں JUI کو بار موقع دیے ہیں، مختلف اور جماعتوں کو بار موقع دیے ہوئے، عوام تنگ آ چکی ہے اس چیز سے۔ عوام کا انتخاب اس دفعہ صرف ترازو ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی چاہے الیکشن ہو یا الیکشن نہ ہو واحد جماعت ہے۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک باشندہ ہوں اور 98% سے زیادہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ اس ملک میں صرف واحد ایک تحریک ہے جس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھایا ہوا ہے، اور اگر مجھے کوئی جماعت دکھائے اگر کسی نے یہ آواز اٹھایا ہو تو ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز جماعت اسلامی اٹھاتی ہے، اگر الخدمت فاؤنڈیشن کی شکل میں خدمات، میرا JUI کا، PTI کا، ہر ایک امیدوار کا زکوٰۃ، خیرات، صدقات میں جو سلیکشن ہے وہ الخدمت ہے، تو اگر الخدمت پہ ہم پیسوں کا اعتبار کرتے ہیں، اگر الخدمت ہماری پیسوں کی ضمانت لیتی ہے، تو ووٹ کا حقدار بھی اس دفعہ صرف جماعت اسلامی، الخدمت، سینیٹر مشتاق احمد خان، جناب سراج الحق سے ہوگا، اور عوام کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔